انکار کی وجہ سے میری اپنی آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے ارادہ کیا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی اور صحت رہی، اگلی دفعہ ہم اس کو بہت کھلی جگہ پہ کریں گے اور دعوت عام ہوگی، کوئی رکاوٹ کسی کے لیے نہیں ہوگی، مرد و زن، بچے، سب، بوڑھے جوان، ہر شخص کو اجازت ہوگی، چاہے 10,000 بندہ آئے چاہے 20,000 آئے، اسی اہتمام سے ہوگا، اسی عزت و احترام سے ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ارادہ کر لیا ہے، دعا کر دی ہے، سرکار سے حضور بھی گزارش کر دی ہے۔ بات یہ ہے، میں ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا بیٹھا ہوا، جب ڈاکٹر پروفیسر حبیب الرحمان عاصم گفتگو فرما رہے تھے۔ نہ بساط ہے، نہ کوئی اہمیت ہے، نہ کچھ اعمال ہیں، کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، مگر ایک یقین پورا ہے، ہمارا یہاں کھڑا ہونا، یہاں بولنا یا اہتمام کرنا، میرے آقا دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو یہ پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ شفاعت فرمائیں گے۔ میں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں، جب قرآن نے رسول کو شاہد کہہ دیا اور کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اور تم پر رسول اللہ کو گواہ ٹھہرایا اور تم کو دیگر امتوں پر، تو کیا امت اسی وقت کے لیے تھی جب آپ ان میں موجود تھے؟ جو امت کا تسلسل ہے یہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے، اور لوگ اس ریوڑ میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، اس میں شمولیت اختیار کریں گے۔ تو کوڈ میں اللہ سمجھاتا ہے ساری باتیں، جیسے اللہ خزانے جو ہے نا جواہرات کے، گیسز کے، پیٹرول کے، وہ پہاڑ کی سطح پہ کبھی نہیں چھوڑتا، پہاڑ کے سینے میں دفن کرتا ہے کہ تم محنت کرو، کوشش کرو، غور و فکر کرو، جد و جہد کرو، جستجو کرو اور انہیں ڈگ آؤٹ کرو۔ ایسے ہی فارمولے ہیں قرآن نے جو ہمیں دیے ہوتے ہیں، عام فہم ہوتے ہیں، مگر اتنے عام فہم نہیں ہوتے کہ ان کے اندر کی بات کو آپ سمجھ سکیں، اس کے لیے غور و فکر کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور نصیب والے ہیں جن کو پروردگار عالم یہ مل کا عطا فرماتا ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل اس کی صنائی پہ غور کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی پروڈکشن پہ غور کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا بنایا، کیا خوب بنایا، کس لیے بنایا۔ اس لیے پورا یقین ہے اس بات پہ کہ جیسے ابھی وہ شعر میں کہہ رہے تھے مظہر صاحب کہ لحد میں خود ہی سرکار اتاریں گے۔ افسوس یہ ہوتا ہے ہم جو دعوے دار رسول ہیں، کیا جو نام لیوا رسول ہیں ان کا احترام کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ایک لمحے کے لیے اس بات کو، غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، سوج جاتے، سینے سے ایسے آواز نکلتی جیسے ہانڈی کھول رہی ہو درد امت میں۔ اپنی ذات کے لیے میرے آقا نے کبھی کوئی دعا نہیں کی۔ کم سے کم اسی سنت کو اپنا لو کہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگا کرو، اپنی تنہائیوں میں، اپنی راتوں کو، اپنے سجدوں میں۔ خود غرضی کو چھوڑو، اللہ کے رسول نے سکھا دیا کہ خود غرضی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول امت کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں، امت کے لیے فلاح مانگ رہے ہیں، امت کے لیے رحمت مانگ رہے ہیں، اپنے سیلف کے لیے تو کبھی کچھ مانگا ہی نہیں۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے پوری یونیورس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے مصائب گزرے، کیا ایک لمحے بھر کو ان کی زبان مبارک پر ان کے کسی اشارے سے یہ انداز ہوتا ہو کہ انہوں نے شکوہ کیا؟ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، کون سا ایسا شکوہ ہے جو دن رات ہم نے جاری نہیں رکھا ہوا؟ حکمرانوں کے خلاف شکوے ہیں، یہ نہیں سوچتے حکمران بننا کس کا فنکشن ہے، کس نے بنایا اس کو حکمران؟ حکمران کون بناتا ہے؟ کیا قرآن میں اللہ کلیئر نہیں کرتا اس بات کو؟ جسے چاہوں حکمرانی دوں، جسے چاہوں معزول کروں، اور ہم سارا دن گالیاں بکتے ہیں، لان تان کرتے ہیں حکمرانوں پر۔ کبھی گریبانوں میں جھانکا کہ کون سا ایسا فعل ہے جو حکمران میں ہے اور مجھ میں نہیں ہے؟ کون سی ایسی کوتاہی ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جو مجھ میں ہے اور حکمران میں نہیں ہے، اور حکمران میں ہے اور مجھ میں نہیں ہے؟ اسلام ہمیں، رسول اللہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم خود احتسابی کی دعوت دیتے ہیں کہ سیلف مانیٹرنگ، اپنا احتساب کرو، دوسرے کا احتساب کی طاقت آپ کو نہیں دی گئی، آپ کو تعذیر کی طاقت نہیں دی گئی، یہ اسٹیٹ کو دی گئی ہے۔ آپ اسٹیٹ نہیں ہیں، اسٹیٹ سٹیزن ہیں۔ معترض ہونا چھوڑ دیں، ٹونٹنگ چھوڑ دیں، برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے۔ ہاں، اگر خدا نہ خواستہ رسول اللہ نے کہیں کہا ہے تو پھر ساری عمر کہتے رہو، اگر کہیں کہا ہے تو ساری عمر ٹونٹنگ کرتے رہو، ساری عمر اعتراض کرتے رہو۔ ہے کہیں کوئی ریکارڈ کہ کملی والے نے اپنی پوری زندگی میں، انہوں نے تو جھوٹے خداؤں کو بھی ان کے برا نہیں کہا، منع کیا کسی کی دل آزاری سے؟ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟
اس کو غور کریں. جلسے پہ آ جانا، جلسے میں بیٹھ جانا، نعرے مار دینا، واہ واہ کر دینا، گردن ہلا دینا، اس سے کچھ نہیں ملنے والا. اپنے اعمال کو واچ کریں، اپنی تھنکنگ کو واچ کریں، خیالات دل میں آنے والوں کو واچ کریں کہ آپ کے دل میں کیسے خیالات آتے ہیں، کیسا آپ کا ذہن کام کرتا ہے، کیا کیا آپ سوچتے ہیں. اپنی تنہائی دیکھو، بات تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں. متقی وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو جائے. معاشرے میں تو سارے ہی پاک ہیں، کوئی اسٹیٹ سے ڈرتا ہے، کوئی سوسائٹی سے ڈرتا ہے. تقویٰ وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو جائے، تنہائی پاکیزہ ہو جائے. برا خیال بھی آئے تو اس کو جھٹکے کہ یا اللہ یہ خیال میرے نفس نے مجھے دیا ہے یا شیطان ملعون نے دیا. کوشش کرے اپنے آپ کو احتساب شروع کریں. اب درویشی کی بات ہے، ہمارا سلسلہ بھی تصوف سے جڑا ہوا ہے. تو بنیادی ٹیچنگ کیا ہے؟ سیلف مانیٹرنگ اینڈ سیلف نیگیشن. اللہ کے رسول نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچا دیتے ہیں. خواہش نفس موجود نہیں ہے کملی والے کی، اور ہماری زندگی خواہش نفس پر ہے. تو کون سی سنت ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں؟ کون سا عشق مصطفیٰ ہے جو ہم اٹھائے پھر رہے ہیں؟ کم سے کم خواہش نفس کو چھوڑ دو. اللہ کو کہنا پڑا قرآن حکیم میں کہ محمد اپنی مرضی سے کوئی بات تم تک نہیں پہنچاتے، جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچاتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ انٹائرلی ڈی سیلف ہے، انٹائرلی ڈی سیلف ہے. اگر ہم اخلاص کی کوشش نہیں کرتے، اب اسی طرح ہے، ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان رجیم سے اپنی پناہ میں رکھ. مگر ایک تعوذ اس سے بڑا ہے، وہ بھی قرآن میں درج ہے. ایک تعوذ اس سے بڑا ہے، قرآن میں درج ہے. سورہ بقرہ میں جب مکالمہ ہے اللہ کا اور شیطان کا، تو شیطان لعین نے کہا میں تیرے لوگوں کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں گھیروں گا. تو اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. تو پھر اس کی تشریح کی پروردگار عالم نے کہ جو میرے اخلاص والے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. تو تعوذ کیا ہوا؟ بڑا تعوذ کیا ہوا؟ اللہ سے مخلص ہو جاؤ، اخلاص رکھ لو، شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور اگر تم نے اللہ کو 2 نفل پڑھ کے لسٹیں پکڑانی ہیں تو پھر شیطان کے نرغے میں پڑے رہو گے. لسٹیں نہ پکڑاؤ اللہ کو، اس سے پناہ مانگو، معافی مانگو، مغفرت مانگو. ایک شخص مسجد نبی کے گیٹ پہ بیٹھا ہوا اونچی اونچی آواز میں دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ میری عمر اور مال میں اضافہ فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گزر رہے، آپ کھڑے ہو گئے اور اس کو دیکھتے رہے. اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ دہرایا. جب اللہ کے رسول بہت زیادہ کسی بات پہ ایمفیسائز کرتے تھے تو اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے. آپ نے فرمایا او بدبخت، تو اللہ سے وہ مانگ رہا ہے جو اس نے پہلے ہی مقرر کیا ہوا ہے. اللہ سے مغفرت طلب کر. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مغفرت طلب کرتے ہیں؟ ہماری تو ڈیمانڈیں ہی نہیں ختم ہوتی. روز بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی، اس کا روزگار، اس کی صحت، اس کا قرضہ اتر جائے، وہ باہر چلا جائے، اس کا ویزا لگ جائے. اللہ سے تو ہمارا یہ تعلق ہے اور نام ہے عشق مصطفیٰ کا. تو کیا آپ سچے ہیں عشق میں؟ کتنے لوگ سچے ہیں اپنے عشق؟ خدارا اس بات کو سمجھیے، عشق کا لفظ استعمال نہ کریں. عشق تو اپنے آپ سے گزر جانے کا نام ہوتا ہے، جب آپ کو اپنا وجود بھی بھلا دینا پڑتا ہے. اپنا کھانا پینا سونا جاگنا سب آپ تج دیتے ہیں، غارت کر دیتے ہیں. کیا ایسی بات ہے؟ کیا امت پہ جو حال ہے آپ کے ملک میں، دیگر ملکوں میں، آپ کو اس کا درد ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے؟ کبھی آنکھ کھلی رات کو کہ یار مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہوا، برما میں کیا ہوا، سیلاب میں کیا ہوا؟ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں کبھی آنکھ کھلی آپ کی؟ جو امت سے محبت نہیں کرے گا اس کو کملی والے سے محبت کب ہے؟ وہ کملی والے کی امت ہے نا. کملی والے کی امت سے محبت کرو گے تو یہی محبت شفٹ ہو جائے گی رسول اللہ تک. یہی محبت ہے جو وہاں پہنچے گی، وہاں رجسٹر ہوگی، وہاں نوٹس کی جائے گی اور اس کے مطابق تمہارے ساتھ رسول اللہ کے معاملات اور ڈیلنگ ہوگی. یہ سوچنا ہے ہمیں. اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو ہمارا یہ بیٹھنا ملنا بات کرنا سب ضائع. آؤ پیو پانی پیو کھانا کھاؤ ٹر جاؤ، جا کے آخو آہا بابے نے بڑی سونی گل کی تھی، پروفیسر صاحب نے بڑی سونی گل کی. اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. سونی گل کی تھی اس سے کوئی مقصد نہیں. ایک کوئی پوائنٹ پکڑ لو اللہ رسول کی خاطر، ایک پوائنٹ. زیادہ زندگی مت بدلو اپنی. اللہ کے رسول نے اتنی بڑی نوید ایک دی ہے، اسی کو سمجھ لو. اصحاب رسول تشریف فرما ہے تو آقا نے فرمایا اگر آج تم دین کا 10واں حصہ چھوڑ دو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. اصحاب رسول کو فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ایسا زمانہ آئے گا نہ لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا نہ میری آواز کو سنا ہوگا، اور وہ دین کے 10ویں حصے پر چلیں گے تو تمہارے درجے کو پہنچیں گے. اور میں تو تم سے 10% بھی نہیں کہہ رہا، 1% ہو جاؤ، 1% ہو جاؤ. صرف ایسا کرو کہ جو سرکار کا کلمہ گو ہے اس سے معافی لے، بس کہ یار میں نے تیرے اپنے ہاتھ سے اور زبان سے تجھے جو تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے اس کے لیے معاف. اور جس نے
آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اس کو آپ معاف کر دیں اللہ کے لیے، اپنا حق اللہ پہ چھوڑ، تو یہ آپ کو نوٹس ہو جائے گا، آپ کملی والے کے دربار میں مقبول ہو جائیں۔ صرف اتنی سی بات، اگر یہ پلے پڑ گئی اور یہ سمجھ میں آ گئی تو بات بن جائے، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ پیسہ، کوٹھیاں، بنگلے آپ کہتے ہیں میرے ہیں، جب وہ پھونک نکل جاتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں جلدی کرو بو چھوڑ دے گا۔ کوئی نہیں کہتا ابا جی پڑے ہیں، میت پڑی ہے۔ نام بھی آپ کا معاشرہ چھین لیتا ہے، جس معاشرے نے آپ کو نام دیا وہ معاشرہ آپ سے نام بھی چھین لیتا ہے، جداد تو الگ بات۔ قرآن حد سے بخرے کر دیتا ہے، بہنوں کا اتنا، بھائیوں کا اتنا، بیوی کا اتنا، چاچے کا اتنا، ختم کر دیتا ہے، اور اس کے لیے تم جھگڑے کر رہے ہو، لوگوں فساد میں مبتلا ہو۔ یہ تھوڑا سوچنا ہے، تھوڑا اس کو سمجھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا۔ ایک بات میں چھوٹی سی اور کروں جو اس سے علاوہ ہے۔ جب رسول اللہ کے ساتھ لوگ مدینہ چلے گئے، مکے کے باسی سے ساری زندگی حرم میں جایا کرتے تھے، حرم کے طواف کیا کرتے تھے، حرم میں لیٹے رہتے تھے۔ اس زمانے میں تو ایسا حرم نہیں تھا جیسا آج ہے۔ تو جب مدینہ چلے گئے تو بے تحاشا روتے، اصحاب رسول جو مکہ سے آئے تھے، مہاجرین مکہ، بے تحاشا روتے، یاد کرتے مکے کو کہ ہم مکہ کب جائیں گے۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، یہ ان کی بات۔ فتح مکہ ہو گئی، فتح مکہ ہو گئی، تمام اصحاب رسول آئے، مگر آپ مجھے بتائیں کیا ایک بھی وہاں ٹھہرا؟ ایک اصحاب رسول ٹھہرا وہاں مکہ میں؟ سب مدینہ لوٹ گئے، ایک بھی نہیں ٹھہرا۔ مثال ہی نہیں ہے، ریکارڈ ہی نہیں ہے، ہسٹری نہیں ہے۔ کیا وجہ؟ ان کو ایک بات سمجھ آ گئی تھی، جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے۔ یہ آپ بھی سمجھ لیں اس بات کو، یہ اصحاب رسول نے ہمیں یہ سکھایا۔ مکہ میں کوئی اصحاب رسول نہیں رکے، سب مدینہ چلے گئے۔ تو جہاں پر مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے۔ آپ اپنے دل میں مصطفیٰ کو بسا لیں، اگر آپ کے دل میں مصطفیٰ بس جائے گا تو اللہ وہیں اتر آئے گا، اللہ کا بھی مرکز آپ کا دل بن جائے گا۔ اور جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو نور اس کے سینے میں اتر آتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس انداز میں بھی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے رسول کو نام سے مت پکارا کرو، اس کے صفاتی ناموں سے اسے یاد کیا کرو۔ قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے آپ، قرآن حکیم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 4 مرتبہ آیا ہے، کہ اتنا زیادہ نہ آ جائے قرآن میں نام کہ لوگ فرینکلی نام لے لیا کریں کملی والے کا۔ اللہ نے فرمایا کہ صفاتی نام لیا کرو۔ تو میں تو آپ کو رحمت للعالمین ہی کہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ صفت ہے جو دیگر تمام صفات پہ بھاری ہے۔ رحم کہتے ہیں، رحمت کہتے ہیں دوسرا کو بوجھ اٹھانے کو، دوسروں کی ذمہ داری نبھانے کو۔ اسی صفت کے تحت آپ پوری کائنات میں تمام امتوں کی بخشش کروائیں، کیونکہ اتنی وسیع رحمت ہے آپ کی کہ سب کی بخشش کروائیں گے۔ آپ رحمت میں سے حصے دار بننا چاہتے ہیں سب، میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رحمت میں حصہ نہیں چاہتا۔ اگر رحمت میں حصے دار بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کریں۔ 1 نمبر پہ گھر والوں سے اچھا سلوک کریں، بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، ماں سے، باپ سے، باپ کے بہن بھائیوں سے، ماں کے بہن بھائیوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، ملنے جلنے والے۔ آپ کو تعارف نہ کرانا پڑے کہ میں کملی والے کا غلام ہوں، تعارف نہ کرانا پڑے۔ اگر آپ کو یہ تعارف کرانا پڑ رہا ہے نا کہ میں کملی والے کا غلام ہوں، تو آپ نمبر 2 ہیں۔ بندے دیکھ کے کہیں کہ یار یہ تو کوئی محمدن لگتا ہے، کوئی مسلمان لگتا ہے۔ آپ کا رویے سے چھلکے، آپ کے انداز سے چھلکے، آپ کے ڈھنگ سے چھلکے یہ بات۔ اگر یہ نہیں چھلکتی نا تو پھر اس کو چینج کر، پھر دعوے داری چھوڑ دو، کم سے کم دعوے داری چھوڑ، دعوے دار مت بنو۔ اپنے رویے سے ثابت کر دو کہ تم سرکار کے غلام ہو، سرکار کے ماننے والے، سرکار کے چاہنے والے۔ رحمت کو عام کر، کم از کم اتنا تو کر لو کہ جو کلمہ گوئے رسول ہے اس پہ تو رحمت کر دو، اگر دیگر پہ نہیں کر۔ ویسے تو تمام مخلوق پہ بننا ہے رحمت، کسی مخلوق کی تخصیص نہیں ہے رحمت کے لیے۔ تمام چرند پرند درند حشرات الارض، پودے پھل پھول، سب کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت بننا۔ اس کو ریپیٹ کریں اپنی زندگی میں روزانہ کہ مجھے رحمت بننا ہے، مجھے رحمت بننا ہے۔ تنہائی میں اس کو ریپیٹ کریں۔ جو ریپیٹ کیا جاتا ہے، ریپیٹیشن سے وہ چیزیں اندر جگہ بنا لیتی، جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ اس کو ریپیٹ کریں رحمت للعالمین جی، پرماننٹ اس کو ریپیٹ کریں۔ ایک بات اور بڑی ضروری، قرآن حکیم میں اللہ نے تمام ارواح سے ایک ایگریمنٹ کیا، الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے باواز بلند کہا کالو بلا، ہاں تو ہی ہے۔ رب کہتے ہیں دینے والے کو، پالنے والے کو۔ اللہ کا آپ سے کوئی اور ایگریمنٹ نہیں ہے، صرف ربوبیت کا ایگریمنٹ ہے۔ اگر آپ نے رب بدل لیا، آپ صاحب ایمان نہیں رہتے۔ الہ کی بات اللہ نے نہیں کی، یہ نہیں اس نے کہا کہ مانو کہ میں تمہارا الہ ہوں، میں تمہارا رب، کیونکہ رب ہی کو لوگ الہ بناتے ہیں۔ تو کیا میری دکان، میرا دفتر، میرا کھیت، میری پراپرٹی، میری انڈسٹری میرا رب نہیں بن گیا؟ کیا میں نے کبھی سوچا
کہ یہ حجت کے لیے ہے، رزق تو مجھے اس نے دینا ہے، مالک تو وہ ہے، میں نے تو ان دکانوں کو ان ذرائع کو اپنا رب بنا لیا ہے، تو آپ کی عبادات ذکر و اذکار درود شریف پڑھنا کس کھاتے میں جائے گی جب تک رب نہیں مانو گے اس کو؟ رسول اللہ نے یہ سکھایا بڑے آسان طریقے سے، اتنے خوبصورت انداز میں یہ بات سکھائی ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی عقل ہی نہیں کی، سوچا ہی نہیں کہ کملی والے نے کیا سکھایا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو فرماتے ہیں میرے گھر میں 7 درہم تھے، صدقہ کر دیے 7 درہم، کہ میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ایسے نہیں ملنا چاہتا وہ کہے کہ محمد مال چھوڑ آیا ہے صلی اللہ۔ اب تقیہ دیکھیں، بھروسہ دیکھیں، 9 ازواج چھوڑ کے جا رہے ہیں، 9 ازواج مطہرات، ایک نہیں 9 ازواج مطہرات چھوڑ کے تشریف لے جا رہے ہیں، اور 7 درہم گھر میں ان کے لیے نہیں چھوڑ رہے، تو بھروسہ کس پہ ہوا؟ اس بات کا اقرار ہے کہ وہی رب ہے اور کوئی رب نہیں ہے، اور ہم نسلوں کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں اور پھر تسبیح بھی کر رہے ہیں ٹکا۔ کیا ملے گا اس تسبیح سے جب رویہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کا رب سے کملی والے سے تعلق رویے کا ہے، رویے ٹھیک کرو اپنے، اگر رویے ٹھیک نہیں کرو گے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، دھوکے میں مت رہو۔ یہ محفلیں، یہ جلسے، یہ جلوس کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا، اپنا رویہ بدل لو، رویے میں سچے ہو جاؤ، مال کی محبت چھوڑ دو، اس کی جگہ اللہ رسول کی محبت کو جگہ دو۔ ایک کلیہ اور سمجھایا کملی والے نے، اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ بھی چھوڑا ہوا۔ آپ کے چچا ابو طالب بیمار تھے، پروفیسر صاحب بہت کمال کی بات، آپ ان کی تیمار، نہ ڈپریشن ہوا، نہ فرسٹریشن ہوئی، نہ نیند کی گولیاں کھانی پڑی، نہ بہن بھائیوں میں جھگڑا ہوا، نہ بہن بھائیوں کے مقدمے عدالتوں میں چلے، نہ پڑوسیوں سے کسی کی لڑائی ہوئی۔ کیوں؟ جو سامان آیا فتنے آئے۔ جب فرض فتح ہوا اور بہت سامان آیا، جو جہاں جنت البقیع کی طرف جو حصہ ہے وہاں سامان اس طرح اٹ گیا، ڈھیر لگ گئے، تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ آئیے اور تشریف لائیے اور سامان دیکھیے۔ جب آپ نے سامان دیکھا تو دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا، پنجابی یونیورسٹیاں نے ٹاواں مار کے، کہ امیر المومنین اتنی خوشی کا موقع، فارغ فتح ہوا ہے، مال غنیمت کے ڈھیر ہیں، اور آپ اس طرح رو رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں سامان نظر آ رہا ہے اور مجھے ان سے چپٹے ہوئے فتنے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون جانتا تھا کہ سامان کے ساتھ فتنے جڑے ہوئے ہیں؟ کتنے جوڑے کپڑے تھے میرے آقا کے پاس، کتنے جوڑے جوتے تھے میرے آقا کے پاس، کتنے جانور تھے میرے آقا کے پاس، کتنی اونٹنیاں تھیں میرے آقا کے پاس، کتنی تلواریں تھیں میرے آقا کے پاس، کتنے بڑے بستر تھے، کتنا بڑا گھر تھا۔ کبھی غور کیا؟ ہم سب جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں، رسول اللہ کا دیدار بھی چاہتے ہیں، ان سے ملاقات بھی چاہتے ہیں، مگر ان کے کسی طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے۔ کتنے عظیم لوگ ہیں ہم۔ اب دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں، کیونکہ جتنے ماہر نفسیات ہیں، ذہنی امراض کے ماہرین ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب تک زندگی میں سامان کم نہیں ہوگا، دماغی اور ذہنی بیماریاں کم نہیں ہوں گی۔ اب پورے ویسٹ میں یہ تحریک چل رہی ہے کہ کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپ اگر سوچیں کہ آپ کے اگر 4 مکان ہیں اور ایک آدمی کا ایک ہے، دونوں میں سکھی کون ہے؟ 6 گاڑیاں آپ کی، اس کے بعد ایک بائک ہے۔ سامان سے آپ دیکھیں، کیونکہ اس سے ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی انوالومنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ کا آرام اور نیند کم ہوتی چلی جاتی ہے، سکون اور راحت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ مختصر سامان رکھیں۔ میں اس میں بھرپور کوشش اپنی کرتا ہوں۔ مجھے بعض اوقات گفٹ میں کپڑے آ جاتے ہیں، باخدا میں فوراً تقسیم کرتا ہوں کہ میں اتنے جوڑے کپڑوں کو کیا کروں گا، مجھے کوئی جوتا ایکسٹرا دے دے، تحفے میں دے دے، یا کوئی میرے لیے کوئی گفٹ مجھے دے دے، میں اس سے پہلے ایک اور جوتا اس سے پہلے نکال دیتا ہوں کہ اس کی تعداد میرے پاس نہ بڑھے، کیونکہ میرے ذہن میں ہر وقت آقا کی سنت، آقا کا طریقہ ہوتا ہے کہ میرے سرکار کے پاس کتنا سامان تھا۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبت رسول کا، کم از کم زندگی رسول تو اپنا لیں، کم سے کم اس کی سٹڈی کر لیں، اس کو پڑھ لیں۔ کتنا کھاتے تھے میرے آقا؟ چند کھجوریں، تھوڑے سے ستو، تھوڑے سے جو، تھوڑا سا پانی۔ غار حرا میں پورا مہینہ رہتے تھے۔ کیا ہوتا تھا ان کے پاس وہاں؟ کہ جو غلام تھا وہ تھوڑے سے ستو اور تھوڑا سا پانی لے آتا تھا یا جو دے آتا تھا۔ ان کی صحت میں کوئی خرابی آ گئی تھی کم کھانے سے؟ جتنے دنیا میں عظیم لوگ ہوئے ہیں انہوں نے انتہائی سادہ اور کم سامان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔
اگر یہ آپ کریں گے بلڈ پریشر، شوگر، بیک ایک، شیٹیکا، نیند کی خرابی، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سامان کم کر دیں زندگی میں، فتنوں سے محفوظ ہو جائیں اور آگے کی زندگی کو آسان کر لیں۔ محمود غزنوی کہ جب فوت ہونے کا وقت آیا تو اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو سیانوں کو بلایا گیا، حکیم آئے، انہوں نے کسی نے کوئی دوائی دی، کسی نے کچھ کیا، کوئی اثرات نہیں ہوئے۔ ایک درویش کو بلا لیا گیا، بابے کو، کسی کو، اس نے کہا بھائی کیا کریں، بادشاہ کی جان نہیں نکل رہی، بڑی پریشانی میں ہیں۔ کہنے لگے جو یہ